علی کی ذوالفقار تھا، وطن کا افتخار تھا، وہ زندگی کے گلستاں میں بے خزاں بہار تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔ محسن نقوی صاحب کے اس شعر سے آپ کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرا نام رضوان سکندر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ادھر تم ادھر ہم۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں اکثر پاکستانی ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ان کو سیاسی مخالفت یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر ایک غدار بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، غدار بھی کہتے ہیں۔ کہیں بھٹو صاحب پر میمز بنتی ہیں تو کہیں ہمیں جیالے جیے بھٹو کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک عظیم قدآور ڈپلومیٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ ہم بات کریں گے بھٹو صاحب کی سیاسی کیریئر کی، ان پر لگے الزامات کی، جن میں ظاہر ہے ادھر تم ادھر ہم کا جو نعرہ جو ان کے ساتھ منسوب ہے وہ سر فہرست ہے۔ بھٹو صاحب کے سیاسی کردار اور ان کی ملک کے لیے خدمات کی ہم آج بات کریں گے، اور سب سے اہم جو کچھ لیٹرز جنرل ضیاء الحق صاحب کے کچھ ماہ پہلے امریکن ایجنسیوں نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں یا منظر عام پر لائے ہیں، جو جنرل صاحب نے اس وقت کے اپنے ہم منصب صدر جمی کارٹر اور صدر رونلڈ ریگن کو لکھے ہیں، جن میں بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹانے اور بھٹو صاحب کی پھانسی کی وجوہات بیان کی ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ان لیٹرز پر۔ اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی عوام میں مقبولیت کے بارے میں۔ ان کی عوام میں مقبولیت سے میرا خیال ہے کوئی بھی یہاں پہ لا علم نہیں ہوگا۔ بھٹو صاحب زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لیتے تھے اور پاکستان کی تحریک میں بھی پیش رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھٹو صاحب نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا جوائن کی، اس کے بعد آکسفورڈ چلے گئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کر لی، جس کے بعد اپنی بیرسٹرشپ مکمل کرنے کے لیے لندن کے لنکنز ان چلے گئے۔ یاد رہے لنکنز ان وہی ادارہ ہے جہاں سے جناح صاحب نے بھی اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہیں پر مجھے سیمیول پی ہنٹنگٹن کی کتاب دا کلیش آف سویلائزیشن کا ایک حوالہ یاد آتا ہے، جو میرا خیال ہے یہاں پہ دینا بڑا ضروری ہے۔ ہنٹنگٹن یہ آرگیومنٹ دیتا ہے کہ ولایت یا بالخصوص مغرب سے تعلیم حاصل کرنے والے اکثر نوجوان جب وطن واپس آتے ہیں تو ایک زبردست پیٹریوٹک شخصیت بن کر آتے ہیں۔ ہنٹنگٹن نے پاکستان سے صرف محمد علی جناح کا ذکر کیا ہے، لیکن آج میرا خیال ہے اس فہرست کو تھوڑا سا امینڈ کر لیں تو بڑا ہی مناسب ہوگا۔ اس فہرست میں ہم اگر ذوالفقار علی بھٹو، ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو اور آج کل کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کا ذکر کر لیں تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب یہ لوگ پیٹریوٹک ہیں، محب وطن ہیں، اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز سکندر مرزا کی کابینہ میں شامل ہو کر کیا۔ 1958 میں ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا دیا، اس کے بعد بھٹو نے بہت سی وزارتیں سنبھالیں۔ 1963 میں پاکستان کے وزیر خارجہ بنے۔ 65 کی جنگ اور تاشکند کے امن معاہدے نے ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے تعلقات میں ایک دراڑ ڈال دی، جس کے نتیجے میں بھٹو حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ 1967 میں بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ مارشل لا کے دور میں پارٹی کا تھیم سوشل ڈیموکریٹک تھا اور سیاسی پوزیشن سینٹر لیفٹ تھی۔ 1970 کے انتخابات پاکستانی تاریخ کا وہ مقام تھا جہاں پر بنگال کی آزادی کی تحریک ایک زور پکڑ گئی تھی اور ایک مسلح جد و جہد میں تبدیل ہو گئی تھی۔ گو کہ شیخ مجیب کی عوامی لیگ اکثریت رکھتی تھی، لیکن مغربی پاکستان بیسڈ اسٹیبلشمنٹ اقتدار بنگالیوں کو نہیں سونپنا چاہتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ برسر اقتدار کو مغربی پاکستان کا لیڈر ہی آئے۔ بنگالیوں نے پہلے اپنی زبان کی تضحیک ہوتے دیکھی تھی، پھر اپنی دولت سے مغربی پاکستان میں ترقیاتی کام ہوتے دیکھے تھے، جن میں ظاہر اسلام آباد کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اب کی بار اپنے ووٹ کی تضحیک ہوتے دیکھ رہے تھے، یعنی اپنے وجود کی تضحیک ہوتے دیکھ رہے تھے۔ پھر تب اس سب میں بھارت نے جلتی پر تیل ڈالا، اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا، بھارتی افواج نے، اور بنگالی مکتی یودھا یا جسے ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں وہ تیار ہونے لگے۔ بنگال کی علیحدگی کے بعد جب اقتدار بھٹو صاحب کو منتقل ہوا تو پاکستان کے پاس نہ کوئی جمہوری آئین تھا اور نہ ہی ملک چلانے کے لیے کوئی سنجیدہ دستاویز۔ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ یہ آئین دیا۔
اور ساتھ ہی پاکستان کو کچھ ایسے پروجیکٹس دیے جو کہ پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت تھے۔ گو کہ نیوکلیئر ہتھیار کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کی وجہ سے پوری دنیا کا وجود ایک سٹیک پر ہے، ایک خطرے میں ہے۔ یہاں میری مراد دنیا کے سب 9 ملکوں کے نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن ایک بیلنس آف پاور یا طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہتھیار ضروری تھے۔ سو بھٹو صاحب نے 1974 میں بھارت کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پروجیکٹ 706 کی بنیاد رکھی، یعنی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ جاگیرداری کو ختم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش بھٹو صاحب نے کی، جس میں کوئی بڑی کامیابی تو نہ مل سکی، لیکن چلیں ایک کوشش ہی صحیح۔ بلوچستان میں بہت کام ہوا وڈیرہ شاہی ختم کرنے کے لیے۔ ضیاء صاحب کی بنائی ہوئی فیڈرل شریعت کورٹ نے 1990 میں کازل باش ورسز چیف لینڈ کمشنر پنجاب، جو ایک لینڈ مارک کیس تھا، اس میں جاگیرداری کو اسلامی اصولوں کے مطابق قرار دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی غلام کے لیے۔ شاید آپ میں سے کسی نے مزاروں کو، کھیتوں میں کام کرنے والے جو وڈیروں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو V8 یا لیکسس یا BMW یا مرسڈیز چلاتے دیکھا ہو، باقی بیشتر لوگوں نے میرا خیال ہے نہیں دیکھا ہو۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر اخلاقی اعتبار سے بھی جاگیرداری کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ زمین کی ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ تمام انسانوں کی مشترکہ ہے زمین، اور ہم پیدا بھی اسی سے ہوئے ہیں، دفن بھی اسی میں ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے فائدہ بھی تمام انسانوں کو برابر ملنا چاہیے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آدم کے سب بیٹوں کو یہ زمین منصفانہ تقسیم کر لینی چاہیے۔ بھٹو صاحب کا یہی فلسفہ تھا۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب ایک مثالی ڈپلومیٹ تھے۔ بہت سے ملکوں سے پاکستان کے اچھے تعلقات کے پیچھے بھٹو ہی نظر آتے ہیں۔ سوویت یونین سے کراچی میں پاکستان سٹیل ملز لگوائیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں اور ان کی نااہلی نے اس ملک کی اثاثے کو ایک نقصان زدہ ادارہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ بھٹو نے بہت سے سیکٹرز کو نیشنلائز بھی کیا، جس میں خصوصاً تعلیم اور صحت کے ادارے شامل ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار ہوگا، یعنی بھٹو صاحب کے ساتھ جڑا ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ، اور وہ تمام دستاویز جن کا میں نے ذکر کیا تھا جو امریکی ایجنسیوں نے حال ہی میں ڈی کلاسیفائی کیے ہیں، جن کو منظر عام پر لائے ہیں۔ ادھر تم ادھر ہم ایک دھماکہ خیز قسم کا جملہ تھا جو کہ عباس اطہر صاحب نے لکھا تھا، اور وہ آج نیوز پر نصرت جاوید صاحب کے ساتھ اس بات کی وضاحت دے چکے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے یعنی اطہر عباس صاحب کے الفاظ تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ادھر طاقت عوامی لیگ کے پاس ہے اور ادھر طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ گو کہ دنیا کا ہر سیاستدان بشمول بھٹو صاحب کی اقتدار ہی چاہتا ہے، اسی لیے وہ سیاست کرتا ہے، لیکن یہ الفاظ بھٹو صاحب کے نہیں تھے۔ پچھلے سال ہی امریکن ایجنسیوں نے، جیسے ان کی روایت ہے، وہ 30 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں، منظر عام پہ ریسرچ پرپزز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں ضیاء صاحب کے کچھ لیٹرز بھی انہوں نے کر دیے ہیں۔ ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کا تختہ الٹنے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ ضیاء صاحب لکھتے ہیں کہ بھٹو لیبیا کے ساتھ مل کر سوویت یونین سے تعلقات استوار کر رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوویت یونین پاکستان کے اندرونی مسائل میں مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر بھٹو صاحب کا ٹرائل چلا، جسٹس مولوی مشتاق صاحب نے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی، جس پر دوبارہ امریکنز بلکہ بہت سی اور مطلب سوویت یونین نے، چائنا نے، سعودیز نے، ان سب نے کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینا مناسب نہیں ہے، لیکن ضیاء صاحب تو ایک مصمم ارادہ رکھتے تھے، اور اس کے گواہ کرنل رفیع الدین صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں یہ لکھا ہے کہ ان کو آرڈرز تھے کہ بھٹو صاحب اگر قصوری قتل کیس سے بری ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو جیل سے نہیں چھوڑنا، ہم ان پر ایک نیا مقدمہ چلائیں گے۔ خیر بھٹو تختہ دار پر چڑھ گئے اور امر ہو گئے، اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو اگر وہ پسند ہیں تو وہ کیوں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ہیں، اور کیا ان پر یہ جو الزامات ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا یہ جو بھٹو صاحب کی پھانسی تھی، کیا وہ ایک اس کو ہم ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کہہ سکتے ہیں،
یا واقعی وہ کوئی ایک منصفانہ قسم کا عدالتی فیصلہ تھا، یا عدالتوں نے کسی پریشر میں آ کے یہ فیصلہ دیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی جائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور دلچسپ اور مزیدار قسم کے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔